فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کا انگنت بار شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ آج تیسرا روزہ ہے اور تیسرا ہی درس قرآن ہے، اور آج کے درس قرآن کی نسبت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جگر گوشہ مصطفیٰ سلام اللہ علیہا، کیونکہ آپ کا یوم وصال ہے اور قرآن آپ ہی کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ تو آج درس قرآن میں زہرا پاک کی شان دیکھتے ہیں۔ سورہ شورا میرے سامنے ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر اور نیک بندوں پر، یعنی ایمان بھی ہو اور نیک عمل بھی ہو، ان کے لیے اللہ کریم بشارت دے رہا ہے۔ اب وہ بشارت خوشخبری کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خوشخبری اللہ سنائے، راستے میں اللہ پاک نے ایک بات محبوب کے ذریعے کی۔ محبوب کل آپ ان سے بات کریں کہ لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں نے سب کچھ تمہیں دیا، رحمان سے ملایا، رمضان ملا، قرآن ملا، سب کچھ ملا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں میرے قرابت داروں سے مودت کا رشتہ رکھنا۔ اب ذرا غور کرے، پہلے اللہ خوشخبری کی بات کر رہا ہے کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو خوشخبری ہے، ساتھ ہی ایک سوال آ گیا، خوشخبری ابھی بتائی نہیں، ساتھ ہی ایک ڈیمانڈ آ گئی، محبوب تو ان سے بات کر کہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا تم سے سوائے اپنے قرابت داروں کی مودت کے۔ اور اس کے بعد پھر فوراً اسی خوشخبری کا ذکر فرمایا کہ ہاں اگر تم یہ نیکی کرو گے، یعنی مودت فی القربہ دے دو گے، تو وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اللہ تمہاری ساری نیکیوں کے حسن میں اضافہ ہی کر دے گا۔ یعنی خوشخبری یہ ہے کہ نیکیوں میں حسن میں اضافہ ہوگا، لیکن ہوگا کب؟ جب مودت دی جائے گی، جس کی مودت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کے ذریعے مانگ رہا ہے۔ اور آخر میں کمال کر دیا اس آیت میں، فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے، غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ شکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قدردان ہے، اور اس کا اگر عام زبان میں یہ لفظ میں احتیاط کے ساتھ ترجمہ کر لوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ نیکی جو مصطفیٰ کی آل اور قرابت داروں کی مودت کی دے دو گے نا، تو اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، اللہ تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ یعنی ایک ایسی نیکی ہے کہ رب بندے کا شکریہ ادا کرے، قدردانی کرے۔ اقبال نے کیا خوبصورت شاعروں نے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اور کسی نے یہ کہا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور اقبال نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا کہ ہر عورت کی 3 نسبتیں ہوتی ہیں، کہ وہ بیٹی کس کی ہے، پہلی نسبت ہے، وہ بیوی کس کی ہے، اور پھر وہ ماں کس کی ہے۔ یعنی ہر عورت پہ 3 آتے ہیں، پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے۔ تو آپ نے کمال کہا کہ بیٹی رحمت ہے نا جی، میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت۔ وہ کیسی بیٹی ہے زہرا پاک جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی کیسا کمال ہے۔ اور بیوی شوہر کا نصف ایمان ہوتا ہے، میری بیوی میرا آدھا ایمان ہے، ہر کسی کی بیوی اس کا آدھا ایمان ہے۔ تو یہ کیسی بیوی ہے، اس کا آدھا ایمان ہے جس کو نبی نے کل ایمان قرار دیا، وہ مولا علی شیر خدا۔ اور ماں کس کی ہے؟ اچھا، ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، میری جنت میرے ماں کے قدموں میں، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں میں۔ یار یہ کیسی ماں ہے
کہ جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، ان کی جنت اس کے قدموں میں ہے۔ تو کیسی شان والی عظمت والی ہے۔ اقبال نے کہا تھا مریم از نسبت عزیز یک نسبت عزیز، یعنی حضرت مریم کو ایک نسبت ہے، از سہ نسبت از حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا کو 3 نسبتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور 92 یعنی بیوی، 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور تیسری بات کمال کی مادر یعنی ماں ہے مرکز پرکار عشق، مادر قافلے سالار عشق۔ اور اقبال بے خود ہو کے نا جیسے اپنے آپ سے باہر ہو گیا، اس نے کہا رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست، اور میری پاؤں میں یہ شریعت کی زنجیریں ہیں اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، اور حضور کے فرمان کا میرے پر پہرا ہے، وگرنہ لوگ کعبے کا طواف کرتے، زہرا میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، جب نبی یہ قرآن کریم کی آیت آئی کہ قربت یعنی قرابت داروں سے مودت کا رشتہ رکھنا، صحابہ کرام علیہ الرضوان، کمال ہے صحابہ پر، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی؟ یعنی پہلے صحابہ مخاطب ہے، ہم پہ بھی واجب ہے، صحابہ پہ بھی واجب تھی، کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہے؟ اللہ اکبر، کیا کمال کا جواب دیا، کالا علی، پہلا نمبر مودت والوں کا علی، دوسرا فاطمہ، اور پھر فرمایا وابناہما، ان کے بیٹے یعنی حسن و حسین، ان کی مودت اللہ نے مانگی ہے۔ اگر اللہ نہ مانگتا، رسول ہی مانگتے تو بحیثیت امتی ہمیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ تو اللہ نے مانگی ہے، اب کوئی نہ دے تو وہ کسی جنت کا امید نہ رکھے، جنت کے مالکان تو یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت دی وقار پھر نجران کے عیسائیوں کا مناظرہ ہوتا ہے تو آیت مبالہ آتی ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، محبوبی نے کہے کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لیتے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانیں لے کے نکلو، ہم اپنی جانیں لے کے نکلتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت پڑ جائے گی۔ رسول اس انداز میں آئے تھے کہ حسن و حسین بھی ساتھ تھے، حسن پاک کی انگلی رسول نے پکڑی تھی، حسین میرے آقا کی گود میں سوار تھے، پیچھے زہرا پاک تھی اور پیچھے مولا علی تھے، کیسا رنگ تھا۔ اب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بھاگ جاؤ، یہ وہ چہرے ہیں، اگر انہوں نے بددعا کر دی تو ہم میں سے کوئی ایک بھی عیسائی قیامت تک کے لیے نہیں بچے گا۔ تو اللہ اکبر، عیسائی پہچان گئے، مسلمان ان کو نہ پہچانے، کربلا میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا ان میں زہرا پاک ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ سچے ہیں تو ہمیں سچا مان لینا چاہیے۔ پھر یہ پاک ہے، اور حضرت دی وقار وصال پاک کی بس ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں، کیونکہ وقت اس کا کافی مختصر ہوتا ہے، کل جمعے پہ انشاءاللہ ڈیٹیل پہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول تھی، اتنی مقبول تھی کہ آپ سلام اللہ علیہا رات عبادت میں گزار کے شکوہ کرتی تھی کہ مولا تیری رات ہی چھوٹی ہے، تیری فاطمہ کا سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا، رات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ زہرا پاک حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں، وہ 4 باتیں تھیں، وہ کل جمعے پہ میں عرض کروں گا، وصیت جو آپ نے حضرت مولا علی سے کی، لیکن اس کی آخری بات میں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، یہ ساتھ تھی، انہوں نے کہا آخری لمحے نا زہرا پاک نے دروازہ بند کر کے مجھے کہا تنہائی میں کچھ وقت چاہیے، تو کہا کہ ہم حسن و حسین اور میں ہم کان لگا کے سنتے رہے۔ زہرا پاک بس یہی عرض کرتی رہی، اللہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، نہیں آپ نے سنا ہی نہیں میں کیا کہہ گیا، نبیوں کے امام کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا واسطہ میرے بابا کی امت کو بخش دے،
اللہ اکبر۔ امت کے لیے دعائیں کرتی رہیں، پھر آواز خاموش ہوئی نا تو کہتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا آپ کی روح پرواز کر چکی ہے، آپ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ بس ایک بات، یہ جتنے درس قرآن میں بیٹھے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں نے جتنا پڑھا ہے، میرے سامنے قرآن مجید ہے، میں نے جتنا مطالعہ کیا، جتنا میرے پاس علم ہے، یہ بات طے شدہ ہے، اللہ سارے واسطے رد کر سکتا ہے، زہرا پاک کا وسیلہ پیش کیا جائے رد ہوتا ہی نہیں، رد ہوتا ہی نہیں۔ اور اس میں شہاب نامے کی ایک بات عرض کر دوں، حضرت قدرت اللہ شہاب نامہ انہوں نے کتاب لکھا، بڑے سیاح تھے، بڑی سیر و سیاحت کی ان کی کیفیات تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سیر کرتے کرتے ایک علاقے میں گیا، وہاں ایک مسجد میں جمعہ پڑھا، مولوی صاحب کی باتیں مجھے سمجھ نہ آئیں، میرے اوپر سے گزر گئی، جیسے اکثر آپ کے اوپر سے بھی گزر جاتی ہیں، تو اوپر سے گزر گئیں۔ تو اس وقت ایک بات ان کی میرے دل میں اثر کر گئی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے، کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سے کوئی بات منوانا چاہتے اور سمجھتے کہ حضور یہ بات نہیں مانیں گے، یعنی ضروری منوانا چاہتے، تو وہ در زہرا پہ آ جاتے، اور حضرت سید زہرا پاک اگر بابا سے سفارش کر دیتی حضور وہ کام کر دیتے۔ کہتا یہ بات میرے دل میں اتری، مسجد خالی ہوگی، لوگ چلے گئے، میں نے مسجد خالی دیکھی، چند رکعت نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھ کے میں نے عرض کیا، مولا یہ تحفہ میری طرف سے زہرا پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور تحفہ دے کے ساتھ ہی میں نے ڈائریکٹ مخاطب کیا، اے زہرا پاک تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بابا تیری بڑی مانتے ہیں، اپنے بابا سے میری سفارش کر دیں اور میرا یہ کام ہے کروا دیں۔ قدرت اللہ شہاب نامے میں لکھتے ہیں کہ میں نے دعا کی، چلا گیا، سفر شروع ہے، 7 ہفتے گزر گئے، بھول گیا تھا میں نے کوئی دعا بھی کی تھی۔ جرمنی سے میری بھابھی کا خط آیا، وہ کرسچین تھی، ہماری بول چال، میرے بھائی نے سہن سے شادی کی تھی، اس وجہ سے ہمارا بول چال نہیں تھا، پہلی بار خط آیا میری بھابھی کا، تو میں نے دیکھا تو لکھا تھا، بھائی جان مبارک ہو، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور جس دن میں مسلمان ہوئی نا اسی دن